اور پھر اس قانون سے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا، اور اس قانون بنوانے کے پیچھے وہ این جی او ہے جو ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہی ہے امریکہ کے اندر، وہ اس قانون کے پیچھے۔ اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اس پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر ایکٹ کے منظور ہونے پر، اور یہ صرف پوری دنیا میں 6-7 ملک ایسے ہیں جس میں یہ قانون ہے، باقی دنیا کے کسی ملک کے اندر، زمبابوے کو بھی امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ تم بھی یہ قانون بناؤ، پاس کرو۔ زمبابوے کا جو صدر تھا نا، اس نے جو بھی ملک کے اندر یہ ہم جنس پرستی کے لیے احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں اس کی اجازت دی، اس کو ان کو پکڑا اور جیلوں میں ڈال دیا، مردوں کو الگ عورتوں کو الگ، اور نے کہا مجھے بچے پیدا کر کے دکھاؤ، مجھے بچے چاہیے۔ لیکن پاکستان، کیونکہ ہمیں ڈالروں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، جگہ جگہ ہم جو ہے نا وہ ہم اپنے ملک کو چلانے کے لیے ہمیں دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے، اور ہر حکومت نے مانگا ہے، یہ کوئی شہباز شریف کو استثناء حاصل نہیں ہے، ہر حکومت نے مانگا ہے، کوئی حکومت کو استثناء حاصل نہیں۔ اور ہم جنس پرستی یہ کتنی بڑی لعنت ہے، اور مشرف دور کے اندر اسلام آباد کے اندر پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی سربراہ کون ہے؟ ڈاکٹر شیریں مزاری، ان کا نمائندہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر شیریں مزاری ہے، اور اسلام آباد کے اندر لوگوں نے احتجاج کیا کہ پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے، مشرف دور کے اندر، کاش اس وقت ان کو پکڑ لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط قالها ثلاثا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت بھیجے، لعنت فرمائے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 بار اس بندے پر لعنت کی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ مسند احمد کی حدیث، صحیح حدیث۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جسے قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے پاؤ، وہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ قتل کرنا، کسی کو سزا دے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت فیصلہ فرمایا۔ ایک ہمارے یہاں اس قانون کے بننے سے کیا ہوگا؟ ایک بندہ مرد ہے اور وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اور ادھر اس پنڈی میں ہوا بھی ہے واقعہ، 2 لڑکوں نے، 2 دوست تھے آپس کے اندر، انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا، آپس کے اندر نکاح کر۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے اس عمل کو شروع کیا تھا، اس سے پہلے یہ کہیں بھی ایسا عمل نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم وہ فحش عمل کرتے ہو جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر گئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا۔ کیسا عذاب بھیجا تھا؟ پوری بستی کو ایسے آسمان پر اٹھایا گیا اور الٹا کر کے زمین پر گرا دیا گیا، اور اوپر سے کھنگر پتھروں کی بارش نازل فرما دی۔ اس سیلاب سے ہم نبٹ نہیں سکتے، اور اس طرح کے قانون پاس کر کے کیا ہم بھی چاہتے ہیں، کیا پاکستان کے قرآن بھی چاہتے ہیں کہ یہاں بھی پتھروں کی بارش ہو؟ ان کو شرم آنی چاہیے۔ بہرحال ایک اچھی اور خوش آئند خبر یہ ہے کہ کل وزیر قانون، جو موجودہ وزیر قانون ہے، اس نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں اس نے کہا کہ جو بھی شک اسلام سے متصادم ہے ہم اس کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور علماء نے جو ہے وہ آواز بلند کی، اس وجہ سے حکومت مجبور ہو گئی ہے اس شک کو واپس لینے۔
اور اگر انہوں نے واپس نہ لیا تو پھر آپ علماء کا ساتھ دیں گے؟ اس سلسلے میں اگر کوئی احتجاج کی کال دی گئی تو پھر سب افراد، اگر 1,00,000 بندہ بھی یہاں باہر نکل کر یہ کہہ دے نا، 1,00,000 بندہ، یہ 20,000 30,000 ہزار کے جلسے اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں، 1,00,000 بندے اگر باہر نکل جائے تو حکومت مجبور ہو جائے. لیکن ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن باہر نہیں نکلتے. اسلام کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا.